السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم ویورز۔ آج ہم پڑھیں گے SOC 401 کے لیسن نمبر 41 کو۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اینتھروپولوجی اینڈ ڈیولپمنٹ لیسن 39 میں بھی اور 40 میں بھی ہم نے اسی ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا۔ یہ 41 بھی اسی کی کنٹینویشن ہے۔ ایکسپیکٹیشنز فرام این اینتھروپولوجسٹ۔ عام طور پر اینتھروپولوجسٹ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹل پروگرامز میں مدد کریں گے۔ اینتھروپولوجسٹ سے ٹیکنیکل نہیں بلکہ سوشل لحاظ سے اپنا رول ادا کریں گے۔ یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ اینتھروپولوجسٹ پروجیکٹ کی حساس چیزوں کو پر غور کرے گا۔ عام طور پر ایک اینتھروپولوجسٹ کو ڈیولپمنٹل پروگرام میں اس وقت شامل کیا جاتا ہے جب ڈیولپمنٹل ٹیم سے کام میں مسئلے آنے لگتے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ اینتھروپولوجسٹ کو کس قسم کا کام کرنے کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈویژن آف لیبرز ایک ایریے میں کیا ہیں، مختلف لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ اینتھروپولوجسٹ کی آبزرویشن اچھی ہوتی ہے اور کلچر میں جا کر گھل مل سکتا ہے۔ آگے ہے اینتھروپولوجیز کنٹریبیوشن ٹو ڈیولپمنٹ۔ اینتھروپولوجسٹ کا کہنا ہے کہ اگر ریسورس مینجمنٹ یا ڈیولپمنٹل پروگرامز پر کام کیا جا رہا ہے تو لوگوں کے لوکل نالج، ان کے خیالات، ان کے ایکسپیرینسز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جب ایک ایکسپرٹ بندہ اور دو عام عوام کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے تو ایک نیا نالج ملتا ہے اور یہیں سے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوتا ہے۔ It is of utmost importance to recognize hierarchies in the process of planned change. Requirements and reward of anthropological inputs. کیونکہ ایک اینتھروپولوجسٹ نے لوگوں کے ساتھ جا کر انٹریکشن کرنا ہوتا ہے، ان میں گھل مل کر رہنا ہوتا ہے، یہ ایک ٹائم ٹیکنگ عمل ہے۔ اس کے لیے بہت سی ایفرٹس بھی لگتی ہیں اور ریسورسز کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ ایک اینتھروپولوجسٹ کے کام سے فیوچر کی پیشگوئی ہو جاتی ہے کہ فلاں پر پروجیکٹ جو شروع کیا گیا ہے اس کا کیا کیا پازیٹیو اور نیگیٹیو اثر ہوگا۔ ویور، یہ تھا آپ کا SOC 401 کا لیسن نمبر 41۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔